امام زین العابدین علیہ السلام کی جو ایک بڑی ظاہر ہے، ویسے تو یہ تو گھرانہ ایسا ہے کہ خوبیاں جو ہیں وہ ایکچولی اس در کا صدقہ لیتی ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ کیا منصب ہے نسبی اعتبار سے اور کیا عاجزی آپ کی علم کی تحصیل کے اعتبار سے۔ یہ ذرا بتائیے کہ ایک تو تعلیم و تربیت کن کن ہستیوں کے آپ کے سائے میں ہوئی، اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ علمی مقام و مرتبہ جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی، اور آپ کی جو شخصیت کے اندر وہ جو عاجزی ہے حاصل کرنے کی جستجو ہے، کیا کمال ہے، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید صاحب بہت شکریہ۔ حضرت امام زین العابدین کی شخصیت کی تعلیم و تربیت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو جس بارگاہ سے آپ کا تعلق ہے، جس ماحول میں، جس خانوادے میں، جس گود میں آپ پلے بڑھے، دنیا کی ساری تربیتیں وہاں تربیت لیتی ہیں، علم وہاں سے پھوٹتا ہے، ظاہر ہے وہ باب العلم کا تسلسل ہے وہ بارگاہ۔ تو حضرت امام زین العابدین کی تربیت اور علم کو جب دیکھیں تو سب سے پہلے تو امام حسین پاک اور امام حسن ٹھیک ہے علیہ السلام، وہ جو شخصیات ہیں وہ پہلی شخصیات ہیں جن سے انہوں نے سیکھا۔ اس کے بعد امہات المومنین ہیں، صحابہ کرام ہیں جن سے آپ نے سیکھا، اور ان سے آپ نے علم حدیث اخذ کیا۔ اس لیے آپ کو مجمع البحرین کہتے ہیں کہ آپ علم ظاہر اور علم باطن کے جامع تھے۔ یعنی اللہ رب العزت نے آپ کو جو ظاہر علم ہے، قرآن مجید کا علم، حدیث پاک کا علم، فقہ کا علم، اس کی بھی آپ اتھارٹی تھے، اور اس کے ساتھ جو علم باطن ہے اس کے بھی آپ امام ہیں۔ اس لیے حضرت علی حجویر نے لکھا کہ یہ وہ ہستی ہیں جو تقدس ازلی کی حامل ہیں۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس آسمان کے نیچے کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو ان سے مستغنی ہو سکے۔ اللہ، اگر اسے علم چاہیے، سبحان اللہ، اگر اسے معرفت چاہیے، تزکیہ چاہیے، تو ان سے مستغنی نہیں ہو سکتا، حتیٰ کہ ان کے مناقب کا شمار کیا ہی نہیں جا سکتا۔ اللہ، تو یہ جو شان ہے حضرت امام زین العابدین کی کہ آپ نے علوم کو جس طرح اخذ کیا اور جس طرح حاصل کیا۔ اچھا، اب آپ دیکھیں کہ اس حد تک آپ کا علم تھا، جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ ہر جگہ جا کے کیوں بیٹھتے ہیں مختلف حلقوں میں، تو آپ نے فرمایا جہاں سے مجھے علم دین ملے گا میں وہاں بیٹھوں گا۔ آپ حضرت اسلم کی بارگاہ میں ان کے حلقے میں بھی جا کے بیٹھتے تھے جو حضرت عمر فاروق کے غلام تھے، تو کسی نے کہا جی آپ بنو عدی کے غلاموں کی مجلس میں بھی بیٹھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جہاں بھی علم دین ہوگا میں اس کو وہاں اخذ کرنے کے لیے ضرور جاؤں گا۔ تو علم کے ساتھ آپ کا شغف یہ ہے، آپ کی جو رغبت اتنی زیادہ ہے کہ باوجود اس کے کہ آپ کی تربیت امام حسن اور امام حسین پاک نے فرمائی اور امہات المومنین سے آپ نے کسب فیض کیا، پھر بھی جہاں کی علم کی آپ کو خوش نظر آتی آپ وہاں تشریف لے جاتے۔ اچھا، جیسے امہات المومنین کا آپ نے ذکر فرمایا، اس میں حضرت عائشہ صدیقہ، سیدہ عائشہ صدیقہ ہیں، حضرت ام سلمہ ہیں، حضرت صفیہ ہیں، یہ ساری ان کے ساتھ آپ کا تعلق ہے۔ ٹھیک۔ اچھا، پھر آپ کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ ہیں، حضرت مسور ابن مخرمہ ہیں، ابو رافع ہیں، یہ سارے ابن عباس رضی اللہ، حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، یعنی میں نے عرض کیا صحابہ کرام حتیٰ کہ بعض تابعین کا ذکر بھی ملتا ہے ان کے مجالس میں آپ بیٹھے۔ حضرت سلمان ابن جبیر کہتے ہیں کرو فر نہیں تھا اپنی ذات میں، نسبی علم کے ساتھ حضرت سلمان ابن جبیر کے ساتھ آپ ممبر رسول اور روضہ رسول کے درمیان صبح کی نماز سے لے کے چاش تک علمی مذاکرہ کرتے ہیں، یہ آپ کا معمول تھا۔ وہاں بیٹھ کے ڈسکشنز ہوتی ہیں قرآن مجید پر، سنت پاک پر، حدیث پاک پر۔ تو اب یہ جو آپ کی رغبت تھی علم کی طرف، وہ کیا تھا کہ اس کے اندر کس طرح آپ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور آپ سے روایات پھر آگے ہیں ہمیں ملتا ہے، وہ حدیث پاک کے اندر بہت سی ایسی روایات ہیں جو امام پاک سے مروی ہیں۔ آپ کا علمی مرتبہ جنید صاحب آپ اس سے دیکھیں کہ جو کچھ آپ نے آگے منتقل کیا علمی طور پہ اپنے اقوال کے ذریعے سے، صحیفہ سجادیہ دیکھیں جو آپ کی کتاب ہے، وہ ایک خزانہ ہے معرفت کا۔ یعنی آپ دیکھیں کسی نے آپ سے پوچھا حضرت زہد کیا ہوتا ہے، آپ نے فرمایا زہد یہ ہے کہ آپ دنیا سے ہٹ کے اس انتہا پہ پہنچیں کہ آپ کو تقوی مل جائے، اور تقوی کو اس انتہا پہ پہنچائیں کہ آپ کو یقین ملے، اور یقین کو اس انتہا پہ پہنچائیں کہ آپ کو تسلیم و رضا ملے، لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا عَلَىٰ مَا آتَاكُمْ، کہ تاکہ اگر تم سے کوئی چیز چلی جائے تو تمہیں افسوس نہ ہو، کچھ ملے تو اتراؤ نہ۔ سبحان اللہ، یعنی آپ دیکھیں کہ کس انداز کے ساتھ آپ چیزوں کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ یعنی آپ کی تعلیم کے اندر صحیفہ سجادیہ کو دیکھیں، قرآن مجید، سنت پاک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات، اور اس کے بعد بندگی کے اظہار کی جو انتہا ہو سکتی ہے، وہ ابھی آپ نے لفظ استعمال کیا نا، عز و انکسار، اصل عز اللہ کی بارگاہ میں ہے، اور اس کا نمونہ کامل امام زین العابدین، اس لیے آپ کو زین العابدین کہا گیا۔ سبحان اللہ، آپ کی زینت عبادت سے ہے اور عبادت کی زینت آپ سے ہے۔ واہ، کیا اچھا جملہ ہے، یعنی آپ نے عبادت کرنے کا انداز اپنی معراج پہ پہنچا دیا، اللہ کی بارگاہ
میں کلام کیسے کرنا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں اپنی التجائیں کیسے پیش کرنی ہے اور اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو محسوس کیسے کرنا ہے، یہ تفصیلات آپ کو صحیفہ سجادیہ میں اچھا آپ کی شخصیت میں جو آپ کے خاص طور پہ ایک تو آپ کی وجاہت، آپ کی خوبصورتی، آپ کا حسن و جمال، پھر آپ کا ایک دبدبہ بہت تھا. یعنی میں اگر آپ کو فوری طور پہ اگر ہم ایک لمحے کے لیے اگر چلے جائیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، تو جس وقت روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیوار جو ہے وہ شہید ہوئی ہے، وہ بتائیے وہ کیا ہوا تھا؟ تو انہوں نے انہی کو دیکھیں یہ تو آپ کا مقام ہے نا جی. آپ کے سارے معاصر زمانے میں ہر شخص کے اوپر آپ کا دبدبہ اتنا زیادہ تھا، خلیفہ وقت آپ کے سامنے نہیں کر سکتا تھا. آپ کو چنا گیا کہ آپ ہی سب سے زیادہ. جب یہ واقعہ پیش آیا تو مدینہ پاک کے اندر جتنے بڑے لوگ موجود تھے سب میں سے بطور گورنر مدینہ عمر بن عبدالعزیز نے آپ کا انتخاب کیا کہ آپ سے، وہ کہتے ہیں نا سنگ بنیاد رکھوانا، یعنی جس طرح آج ہم سنگ بنیاد رکھواتے ہیں، گویا اس دیوار کا سنگ بنیاد آپ کے دست مبارک سے رکھوایا گیا. یہ آپ کی شرف و منزلت بھی تھی اور ان کے سامنے آپ کا مقام اور آپ کی عظمت. اللہ اکبر، اللہ. تو یہ سوائے کردار کے، تقوی کے، اللہ کی طرف سے عطا کی ہوئی عزت و وقار کے اور علم و حکمت کے پاسبل نہیں ہے.